سورۃ العبس شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تو شروع ہوئے اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتے ہیں آپ، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈرا ہوا بھی ہے اور اس سے آپ بے رخی اختیار کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ تو عظمت والے صحیفوں میں سے ہے اور بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر یہ کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، پھر اسے ایک نطفہ سے، پھر اندازہ پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے رستے کو آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفنایا، اور پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی باجاوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح سے پھاڑا اور اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوے اور چارہ تمہارے پاس فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اپنے باپ سے، اپنی بیوی اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، اور یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔